تکلیف آ جائے صبر، اپنے طبیعت کی بات آ جائے شکر. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے حساب سے میرا بیٹا، میری بیٹی، میری ماں، بہن کہتی ہے بھائی، شوہر کہتا ہے بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ کہتی ہے شوہر، ساس کہتی ہے بہو، بہو کہتی ہے ساس سسر. ہر ایک چاہتا ہے میرے سسٹم سے سب کام چلے. جب نہیں چلتا تو تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک کہ نیک آدمی چاہتا ہے یا نیکی پر چلنے والا چاہتا ہے کہ گھر کے سب افراد نیک بن جائیں، لیکن حکم کیا ہے کہ مارداڑ نہیں، پیار محبت سے سمجھاتے رہو، خود عمل کرو، اللہ سے ہوتے رہو، سمجھانا مت چھوڑنا. اور بیان کے لیے تھوڑا سا طریقے سے سمجھانا ہے. ایک حضرت والا کے پاس ایک صاحب آنا شروع ہوئے، انہوں نے سب گناہ چھوڑ دیے. حضرت والا سے عرض کیا کہ ٹی وی نکالنے نہیں دیتی، اور میں تو آج تو میری ایسی حالت ہے بیان سن کر میں تو توڑ دوں گا ٹی وی، چاہے ٹی وی کا سر بھی پھاڑنا پڑے. حضرت نے فرمایا پھر آپ نے شیخ کیوں بنایا مجھے؟ خبردار اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو کتنے برسوں کے بعد دین کی سمجھ آئی ہے؟ تو آپ کو چاہیں گے کہ آج ہی ہو جائے، بالکل صحیح ہے. یا تو شوہر کا روب چلے، یا شوہر اپنے ساس سسر سے شکایت کر لے، ان کا روب چلے، پھر تو فوراً نکالنا ہے. ہوتا ہے نا بہت سی بیویاں چاہے کتنے بھی گناہ میں ڈوبی ہیں لیکن ادب شوہر کا زیادہ کرتی ہیں، ان کی جائز باتوں میں فرما برداری زیادہ کرتی ہیں، چاہے اور گناہ میں ڈوبی ہوئی ہوں لیکن جہاں ذرا ان کو فکر ہوتی ہے وہاں تو فوراً نکالنا ہے. تو لیکن حضرت وہ تو لڑائی جھگڑے والی ہے، تو شور شرابہ کرے گی اور بچوں کو چھوڑ کے ماں باپ کے پاس چلے جائے گی. حضرت نے فرمایا پھر سوچ لو کیا ہوگا، پھر کہ منتیں کرنی پڑیں گی تمہیں ہی. فرمایا بیگم صاحبہ سے یہ کہو کہ میں فی الحال تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بیان پر چلنا ہوگا. بیوی نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ٹی وی پر چل رہا ہے، بیان میں جانا کون سی بڑی بات ہے؟ 1440 منٹ ہے، 40 منٹ کے لیے چلی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا میں نے گناہ توڑنا ہے، شرعی پردہ کون سا میں نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ڈالتے ہیں. ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے کہ میں بیوی کو کچھ نہیں کہوں. بھائی پتہ ہے بیگم صاحبہ شوہر کو کہ میں اس سے بات چیت بند کروں گا، یہ ایسی محبت والی ہے تڑپ اٹھے گی، میں اس کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا یہ رو پڑے گی، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. اور کرنا چاہیے ایک دوسرے سے ایسی محبت. اور شوہر کون سا ظلم کر رہا ہے؟ شوہر کو پتا ہے کہ میری بیوی اور ہم دونوں ایک دوسرے میں جان چھڑکتے ہیں، لیکن کیونکہ حق بات ہے میری اولاد تباہ ہو جائے گی، میں آج سے بستر بیگم صاحبہ الگ کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ شوہر سے لپٹ جائے گی محبت کرنے والی. کیا سرتاج آپ حکم کرو، کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا یہ کہ ٹی وی توڑ دو؟ آپ کے جائز کا ہے، میں تو نہیں توڑ سکتا. کیا سرتاج کمال ہے، میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ٹی وی کی بات کر رہی ہیں. ایسے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو صحیح مثالیں ایسی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کون سا گناہ چھوڑنے، بیان میں جانا شروع ہو گئی. حضرت کو بتا رہے تھے، تیسرا مہینہ غالباً تھا، حضرت کے بیان سے گھر آئی اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ مسالہ بنانے کا ہوتا ہے لوہے کا کوئی سل بٹا، وہ سل تو نہیں اٹھا سکتی تھی، بٹا ہی اٹھا کر توڑ دیا ٹی وی. دوسرے ہفتے شرعی پردے میں آ گئی. اب یہ ہر ایک کو دم تھوڑی ہے کہ ٹی وی دیکھتے رہو کوئی بات نہیں. بھائی وہ پہلے پتا چلے کہ وہ جوڈو کراٹے ایکسپرٹ تو نہیں ہے. ہاں ایسا ہوا بھی سی، ایک صاحب نے ٹی وی توڑ دیا، وہ بچوں کو چھوڑ کے گھر چلی گئی. اب وہ ایک کا پیمپر صاف کر رہا ہے، ایک بچے کو دودھ پلانا ہے وہ نہیں پی رہا ہے، ایک رو رہا ہے، دفتر سے چھٹی وہاں سے گالیاں پڑی کہ ہم تجھے نکال دیں گے. تیسرے دن گھر پر ساس گھر آ کر وہی میری جان، یہ چوڑی بات پہ تو ناراض ہو گئی، 30 انچ کا ٹوٹا ہے میں 60 انچ کا لے آتا ہوں. خیر ایسا تو نہیں کیا لیکن بتا رہا ہوں واقعی لانا پڑا. اور پھر حضرت نے سمجھایا کہ بیوقوف ہم سے تو پوچھتے ہیں، ایک تو مالک تمہاری بیوی، اللہ کے کرم سے وہ بھی یہی معاملہ ہوا. کیونکہ نیکی ہے نا، آخر بھائی کتنا بھی ہم گناہ گار گندے ہیں لیکن نیکی تو آخر دل پر اثر کرتی ہے نا. بعض لوگوں کو تقویٰ کا ایسا ہوتا ہے تقویٰ کا حیضہ، تقویٰ کے دست اور تقویٰ کلابی. خود تقویٰ نہیں اختیار کریں گے، مشورے نہیں کریں گے، دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے. بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، اور بیٹی تو کیا کر رہی ہے، بیگم صاحبہ یہ دوپٹہ جو ہے وہ کیسا پہنا ہوا ہے. سرکار آپ کے علاوہ میرے علاوہ کون ہے؟ نہیں ہم تقویٰ پر چلتے ہیں. تو بڑی چادر لے، گھونگھٹ بھی نکال، اور رات کو کیا عجیب پجانے والی بات ہے. میں اب بہو کا ناک میں دم کیا ہوا، تقویٰ ایسے شریعت نے سکھایا. تقویٰ اس کو کہتے ہیں تقویٰ کلابی، کتے والا تقویٰ، کہ کتا ٹانگ اٹھا کر منہ مارتا ہے اور گندی چیزیں سب کھاتا ہے، سڑی ہوئی کچرا کنڈی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا احتیاط بڑا کر رہا ہے کہ چھینٹے نہ لگیں. بھائی جو شیخ سے نہیں پوچھتے ان کے دماغ میں خشکی چڑھ جاتی ہے، پاگل آدھے ہو جاتے ہیں. گھر کے افراد سب کہتے ہیں یہ ہٹے منوس تو ہماری جان چھوٹے. بعض عورتوں کو بھی یہی مرض ہے،
صفائی کا ایسا مرض ہوگا کہ بس پوچھو ہی مت. میں یہاں تو نہیں کہہ سکتا وہ جملہ چھوڑو. اتنا صفائی کا ان کو مرض، اتنا مرض، اور سر میں 100 جوئیں گھوم رہی ہیں. تو پہلے تو اپنی تو جوئیں نکال. شوہر سے پوچھ رہا بیگم صاحبہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ دل سے کا ایک منٹ U5 سر میں آ رہی ہے. نکالا، ناک میں کڑک، یہ سرکار کیا آواز کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. جسم سے 3 پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے. پرفیوم نمبر 1 پسینہ بروزن حسینہ، پرفیوم نمبر 2 لہسن، پرفیوم نمبر 3 پیاز، پرفیوم نمبر 4 دھواں. بیگم صاحبہ بس وہ آپ تو ماشاء اللہ ایک منٹ اب U3 بھی آ گئی ہے. 1 منٹ. جوئیں ہزار سر میں گزری ہوئی ہیں، وہ نکالتے نہیں ہیں. صفائی کی بڑی فکر ہے. اور جناب ایسی فکر کو پوچھو ہی مت. دوسرا آدمی بیزار آ جاتا ہے، یہ مت کرو، یہ کھانے میں کیا ہے، یہ پلنگ کیوں ایسا ہے، کہ تقویٰ میں پلنگ سیدھا ہوتا ہے ٹیڑھا نہیں ہوتا. کہاں لکھا ہوا ہے ٹیڑھا نہیں ہوتا پلنگ بھائی ہے؟ یہ چادر پر اب یہ جن کو خشکی کڑی رہتی ہے نا، ہمارے یہاں کارپیٹ کے کپڑا چڑھا دیتے ہیں. جہاں کپڑا نہیں چڑھاتے سنتے رہنا. دیکھنا صفا نکل نہ جائے، ہاتھ رکھ لینا، آپ کے ہاتھ لمبے ہیں. اللہ اکبر. اب کارپیٹ وہ دیکھ رہے ہیں. اب خیالات میں شیر کتے پہ حملہ کر رہا ہے کارپیٹ پر. خیالات میں. اب امام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیسا آپ نے کارپیٹ بچھایا ہے امام صاحب؟ یہ تو جانور ہیں، ہماری نماز کیسے ہوگی بھائی؟ کہاں ہے؟ یہ دیکھیے یہ چیتا ہے، یہ دیکھیں بغیر ٹوپی کا آدمی ہے. ارے بھائی کہاں ہے تو؟ کیا بات کر رہا ہے بھائی؟ کدھر ہے؟ اب یہ تو ڈیزائن ہے. نہیں ہم خود دیکھ رہے ہیں، آگے پھاڑ کے مجھے دیکھ رہا تھا جب میں رکوع سے سجدے میں جا رہا تھا. تقویٰ اس کا نام نہیں ہے. تقویٰ میں اچھے اخلاق بھی ہیں، دوسرے کو جینے کا موقع بھی دینا ہے. ایک بیٹے پر محبت زیادہ، 3 پر کم. 2 بہوؤں پر محبت زیادہ، 3 پر کم. اور ایک کے سامنے دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. ارے بھائی تم آپس میں لڑاؤ گے کیا؟ بھائی وہ فلانی بہو دیکھو کیسی ہے، 3 بہو ہیں، اور تجھے آتا کیا ہے؟ تجھے اس لیے بیوقوف بنانا آتا ہے. اب بتاؤ، ادھر وہ شکایتیں آ رہی، اماں گھسیٹ رہی ہے بچے کو. آؤ پہلے میری بات سنو، آج کلموئی نے کیا کیا ہے. شاید کلموئی جملہ بولتے ہیں، مجھے مطلب نہیں معلوم. چھڑیل پتہ نہیں اس وقت میں کون سا. بھائی آپ نے تو پسند کیا تھا. ہاں آپ نے تو پسند کیا. نن صاحبہ آپ نے تو پسند کیا. اب کیا ہو گیا اچانک شادی کے بعد؟ کسی نے گن پوائنٹ پہ رشتہ کرایا تھا؟ پوچھتے ہیں نہیں، گھر کو جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے. اور پھر آخر میں اولاد تنگ آ کر مفتیوں سے پوچھ کر جب کہتی ہیں الگ ہونا ہے، الگ ہونا ہے، کیا تکلیف کیا ہے یہاں؟ اب وہ بتائیں گے تکلیف کیا ہے، یہ تو مفتی کو بتائیں گے. اب ظاہری بات ہے مفتی صاحب کوئی قرآن حدیث پاک سے تو الگ نہیں ہو سکتا. پہلے اپنی اخلاق کی اصلاح کراؤ. اور تقویٰ کا خشکی اور تقویٰ کا حیرہ. خود تقویٰ کتنا ہے؟ بس وہ ہمارا تقویٰ کیا ہے میں بتا دوں. اپنے آپ کو پہلے شامل کرتا ہوں. داڑھی، مونچھ صاف، بال برابر، ٹخنا کھلا ہوا، الحمدللہ غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتا. اب تعریفیں ہو رہی ہے کہ صاحب دین ہے تو اس کا دین ہے، غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتا. بس چلو قضا نمازیں بھی شروع کر دی. چلو بھائی زکوٰۃ بھی 20 سال کی دینے شروع کر دی. آگے کیا ہے؟ آگے بھی تو کچھ پتا کرو نا، آگے کیا ہے؟ ابھی انہی دنوں میں ہمارے دوست نے خط لکھا کہ والد صاحب کا معاملہ یہ اس طرح، اور موقع نہیں، نصیحت کی. الحمدللہ کئی گھنٹے بیٹھ کر آئے، اور 3 دن ہوئے ہیں مسلسل دعا دے رہے ہیں. تو آپ نے مشورہ کیا نا؟ نہیں کیا تو ہمیں کیا معلوم. آپ نے پھر عمل بھی کیا نا. اور پہلے تو آپ نے کہا تھا عمل مشکل ہے، پھر کیسے عمل ہو گیا؟ آپ نے ارادہ کیا، آسمان سے مدد آ گئی، مراد آباد تک پہنچ گئے ماشاءاللہ. اور یہ نہ سمجھو میں نے کوئی کمال کر لیا، ابھی تو اور منزلیں بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. آپ ایک MP صاحب پہنچے، ووٹنگ ہو رہی ہے، بوتھ نمبر 3 پر پہنچے تو وہ سب دیکھ کر ہی نعرہ، اور جیتے گا بھائی جیتے گا، بندر والا جیتے گا. گود میں اٹھا لیا MP جو سیٹ کے لیے کھڑا تھا MP کے لیے. کہ کیا بات ہے بھائی؟ کارے سامنے سب کو 5-5 ووٹ ملے ہیں اور آپ کو 3000 ووٹ ملیں گے. بھائی جیتے گا بھائی جیتے گا، منسٹر داخلہ بنے گا. اگر بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، اس میں دماغ خراب کی کیا بات ہے؟ کہ بیوقوف 40 بوتھ اور ہیں، وہاں سب کا رزلٹ آئے، پھر کمشنر اسٹیمپ لگا کر اور اعلان ہو، پھر جیت ہوتی ہے. تو ہمارے بوتھ کتنے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اچھے اخلاق، صدقات، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچے، نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، کینہ، حسد، کیا کیا ہیں؟
نظر کی حفاظت پر ووٹ پڑ گئے، جیتے گا بھائی، ناچ رہے ہیں اچھل رہے ہیں، میں اللہ والا ہوں، میں نے بیان کر دیا، اس بوتھ پہ نمبر آ گئے، میں یہ بیان کیا، اتنے لوگ سن رہے ہیں، جیتے گا بھائی جیتے گا۔ ابے بھائی سب سے بڑا بوتھ آخری کون سا ہے پتہ ہے؟ ایمان پر خاتمہ۔ سب سے آخری بوتھ جو ہے ووٹنگ کا، ایمان پر خاتمہ۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، مبارک ہے آپ کو ہینڈ گلو، مبارک ہے آپ کو سوکس، مبارک ہے آپ کو سادہ برقع، مبارک ہے آپ کو نقاب، اور یقین کرو مبارک ہو آپ کو آنکھیں کا پردہ، اور مبارک ہو آپ کا ان برقعے کے ساتھ شرعی پردہ، کیونکہ شرعی پردہ تو برقع نہیں ہوتا، خاندان کے نامحرم مردوں سے بھی پردہ ہے، اور مبارک ہے آپ کی آنکھوں کی حفاظت۔ لیکن آپ کی زبان کا بوتھ کہاں پر پہنچا ہے؟ وہاں کی ووٹنگ کتنی ہے؟ جو اللہ سے وفاداری کا عہد کرتا ہے کہ اللہ میں با وفا، با خدا، با حیا رہوں گا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس سے کچھ نہیں چھپاؤں۔